سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہی تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے، یا یقیناً یہی تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرتے رہا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، پس جو بندہ نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فلا کفران لسعیہ، لہذا اس کی محنت کی کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ممنوع ہے اس بستی کے لیے یا بستی والوں کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کر رکھا ہے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ کہ وہ واپس نہیں لوٹ جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ، اور وہ لوگ ہر اونچی جگہ سے ینسلون، پھسلتے رہیں گے یا پھسل کر ظاہر ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آیا سچا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اچانک اوپر لگی ہوں گی ان کی آنکھیں، ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا۔ یا ویلنا، اور کہتے ہوں گے ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، یقیناً ہم تو اس وعدے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو زیادتی کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون، اور یقیناً تم اس میں پہنچنے والے ہوں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے ما وردوہا، تو پھر یہ لوگ اس میں نہ پہنچتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہر ایک اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کے حالات بیان کر کے ایک طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے تسلی ہے، دوسری طرف اس امت کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے تو سب کا دین ایک ہی ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمہاری ملت جو دین کے بنیادی اصول ہے، اصول سارے ایک ہی ہیں۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے 3 باتیں دی بنیادی طور پر۔ عقیدہ توحید کہ اللہ جل شانہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا برابر
اس کا شریک کوئی نہیں۔ دوسری بات، ہر پیغمبر اس کی پیغمبری پر یقین رکھنا کہ واقعی اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر اللہ پاک نے مبعوث ہیں وہ سارے حق و سچ ہے۔ اور تیسری بات ہے وہ آخرت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ تو یہ آخرت کی زندگی، یہ حق اور سچ، یہ تین بنیادی باتیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو بنیادی باتیں مشترک دی گئی ہیں، ہر پیغمبر کو یہ بات دی گئی۔ ہاں پھر آگے تفصیل میں جو احکام جزیات ہیں وہ پھر الگ الگ ہے۔ کسی کے لیے کپڑا پر اگر نجاست لگ جائے تو بغیر کاٹنے کے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور کسی کے لیے کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ تمہارے جو بنیادی اصولی باتیں ہیں، تمہارا جو بنیادی دین کی باتیں ہیں وہ ایک ہی ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم سب کا رب مشترک ایک ہی رب ہے اور کوئی نہیں، لہٰذا جب میں ہی تمہارا رب ہوں لہٰذا تم میری عبادت کرو، میرے سوا دنیا کے اندر دوسرے معبودوں کی عبادت چھوڑ لو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کو بنیادی باتیں مشترک دے کر امت کی طرف بھیجا، لیکن لوگوں نے وہ باتیں لے کر آپس میں ان باتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اختلافات پیدا کر دیے۔ کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اس کی عبادت شروع کی، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اس کی عبادت شروع کر دی، کسی نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی، کسی نے اپنے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں اور مختلف قسم کی چیزوں کی عبادت شروع کی۔ لہذا اللہ فرماتے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے خود، اللہ نے ایک قسم کی باتیں سب کو دی، لیکن لوگوں نے آپس میں معاملہ جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی نے عقیدہ توحید کو چھوڑ کے اور مختلف معبودوں کی عبادت شروع کر دی، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو دین حق میں اختلاف ڈالنے والے ہیں یہ ہم سے بچ کے نکلنے والے نہیں ہیں۔ انجام کار کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے، ہر ایک سے ہم حساب لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے اللہ جل شانہ قانونی عمل بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک قدردان ذات ہے، لہٰذا اللہ نے جس پیغمبر کو جو دین دے کر امت کی طرف بھیجا، اور امت میں سے جن لوگوں نے پیغمبر کا دین قبول کر کے اس کے مطابق اپنا عمل بنا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی عمل کرتا ہے نیکی کے کام جو کرتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان ساتھ موجود ہو۔ اس سے ایک بندے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی فلاں بندہ ہے بڑا نیک، اس اعتبار سے رشتہ داری پالتا ہے، رشتہ جوڑتا رہتا ہے، وہ جی بات میں بھی سچا ہے، اور اپنی قدرت اور استعداد کے مطابق ہر بھلائی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک بات اس کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت میں شک میں پڑا ہے، آپ ان کی رسالت میں شک میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے اس شک کی وجہ سے اس کے بقیہ تمام جتنی یہ نیک کام ہیں وہ سارے ضائع ہیں، سارے ضائع۔ اس لیے بنیادی چیز ایمان ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ بڑی بڑی مشینریاں چلاتے ہیں، اسپتال بناتے رہتے ہیں جی، لیکن ایمان نہیں ہے، کیا فائدہ؟ بڑے لوگوں کو پیکج دیے جا رہے ہیں لیکن ایمان ساتھ نہیں ہے۔ اس سے مسلمان جس درجے کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، گناہگار بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، امید اللہ پاک اس کے ذریعے اس کی نجات کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں شرط یہ کہ ایمان والا ہو، تو جو بندہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے فلا کفران لسعیہ، اللہ فرماتے ہیں اس نے جو محنت اور کوشش کی ہے دنیا کے اندر، اس کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔
جی اللہ پاک فرماتے ہیں انسان جو محنت کرے گا اللہ اس محنت کے مطابق اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس ہر عمل کو لکھنے والے ہیں۔ اس اللہ پاک نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں، بندہ جو بات کہہ رہتا ہے اللہ پاک اس کو نوٹ کر لیتے، محفوظ کرے فرشتوں کے ذریعے سے، اور سارا ریکارڈ محفوظ کیا جائے۔ کل قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اقرا، پڑھو بھائی اپنے اعمال نامہ، آج کے دن تو خود حساب لگانے کے لیے کافی ہے بس۔ اسے انسان کے سارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اقوال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، افعال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھیں جن لوگوں نے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جن کو انجام کار ہم نے دنیا کے تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان پر لازم کر رکھا ہے کہ انہم لا یرجعون، اب ایک مرتبہ یہ تباہ و برباد کیے کہ اب دوبارہ دنیا کے اندر واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کس واسطے لوٹنے والے نہیں؟ تاکہ دنیا کے اندر آ کے اپنے اس ظلم کی تلافی کر لے، تاکہ دنیا کے اندر آ کے نیک اعمال میں لگ جائے۔ اللہ فرمائے نہیں، بس ایک مرتبہ ہم موقع دے دیتے ہیں، جو اس موقع کو ضائع کر لیتے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور انہیں ہم تباہ برباد کر لیتے ہیں، اب دوبارہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ممنوع قرار دیا ان لوگوں کے لیے واپس آنا، تاکہ یہ پچھلے والے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نفس کل قیامت کے دن یہ انسان کیا کہے گا؟ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش میرے دنیا کے اندر ایک مرتبہ واپس لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں بالکل نیکوکار بن جاؤں گا۔ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، واقعی یہ آخرت ہے، واقعی یہ جنت اور جہنم ہے، واقعی آپ کی حساب و کتاب اور یہ عذاب اور ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ آپ نے جو وعدہ کر رکھا تھا ہمارا تو واقعی وہ سب ہم نے دیکھ چکا، ہم سب کچھ دیکھ چکے، ہم سن چکے ہیں۔ اب اللہ ہمیں ایک موقع دیجئے، بس ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، اب ہم نیک عمل کریں گے بس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے کے سودا ہے جی۔ اسے اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ہم نے جن کو تباہ برباد کیا بات ختم ہو گئی، بس اب انتظار قیامت کا ہے، اور قیامت سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کھول دیں گے یاجوج و ماجوج کو، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج اذا فتحت ان کو کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب، اور گویا کہ وہ ظاہر ہوں گے ہر اونچی جگہ سے، ینسلون، پسلتے ہوئے۔ یہ ایک مخلوق ہے اللہ کے ہاں، اور بہت بڑی مخلوق ہے، بڑی تعداد میں ہے، جن کو ابھی ان کے سامنے دیوار لگا کے بند کیا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد ان کا ظہور ہوگا، اور بڑی تعداد میں یہ نکلیں گے۔ علماء ایک تعداد بتاتے اندازے کے مطابق ایک انسان کے مقابلے میں ان کی تعداد 1000 ہے، اور ان کی عمر اتنی بڑی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مرتا نہیں جب تک وہ اپنی اولاد میں سے 1000 تک نہ دیکھیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر ڈالیں گے، اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیں گے کہ اب آپ اپنے چیدہ بندے ساتھ لے کر آپ کو یہ طور پر چلے جائیں۔ اس کے بعد یہ لوگ زمین پر بہت بڑے فساد پھیلائیں گے، انجام کار اللہ جل شانہ ان پر طاعون کی بیماری لگا دیں گے، اکثریت ان کی کفر اور شرک پہ مرے گی، اور اس کی وجہ سے یہ مردار پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ پاک کو جانوروں کو بھیج دیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کے باہر پھینک ڈالیں گے، اللہ پاک اوپر سے بارش برسا دیں گے اور پانی کے ساتھ کو بہا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو انسان رہیں گے تو وہ نیک اور صالح ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور حج بھی ادا کریں گے، پھر وہ بالکل قیامت کے قریب کا وقت، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور اس وقت ہمارا جو سچا وعدہ تھا وہ قریب ہو جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ان کافروں کی آنکھیں اوپر کی طرف کھلی رہ جائیں گی۔ جب وہ وعدہ وقت آ جائے گا اور دیکھ لیں گے اس عذاب کو اور وعدے کو، دیکھیں قیامت کے حالات، یا ویلنا، تو کہیں گے ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تو اس قیامت کی تیاری سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے،
ہم نے تو ویسے گپ شپ بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو، لیکن آج ہم دیکھ چکے بل کننا ظالمین، اب خود کہیں گے ہو ہم تو بڑی زیادتی کرنے والے تھے، ہم تو بڑی زیادتی کرنے والے، اس کی تیاری تو چھوڑ لے، ہم اس کو ماننے والے نہیں تھے، ہم تو اس کا انکار کرنے والے۔ الٹا پوچھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، یہ قیامت کب قائم ہوگی، بتاؤ تو صحیح ہمیں، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ وہ عذاب۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ وقت آ جائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تو اللہ پاک فرمائیں گے تم اور جن معبودوں کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے تم سب جہنم کا ایندھن ہو، تم سب کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر جلتے رہو گے۔ انتم لہا واردون، تم بھی اس کے اندر پہنچنے والے ہو اور تمہارے وہ معبود جن کی تم بات وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر واقعی تمہارے یہ معبود حقیقت میں معبود ہوتے ما وردوہا، پھر تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وارد نہ ہوتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ معبود برحق نہیں، معبود برحق ایک اللہ ہی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کی وہ ساری عبادت رائے گاہ فضول بیکار چلی جائے گی اور انجام کا جہنم کی آگ میں چلے جائیں۔ کل فیہا خالدون، ہر ایک اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لہم فیہا زفیر، اللہ فرماتے جب جہنم کے اندر یہ ڈال دیے جائیں گے تو پھر ان کے لیے اس کے اندر چیخنا چلانا ہوگا، چیخ و پکار، اور اتنی چیخیں گے وہم فیہا لا یسمعون کہ ہر ایک بندہ دوسرے کی آواز نہیں سمجھے گا، نہیں سنے گا، لہذا ان کا چیخنا چلانا بھی بیکار ہوگا۔ کوئی بندہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کسی کو چیختا چلاتا ہے، لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے چیخیں گے اور شور مچائے ہوئے ہوں گے کہ کوئی ان کی بات سننے والا بھی نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ پاک حالات بیان فرماتے ہیں، قانونی عمل بیان کرتے ہیں، جو جس طرح کا عمل کرے اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہی تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یقیناً یہی تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے۔ وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرتے رہا کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا معاملہ ان لوگوں نے آپس میں۔ کل الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، پس جو نیکی کا کام کرے گا وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فلا کفران لسعیہ، لہذا اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقین ہم اس کو نوٹ کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ممنوع ہے ان بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور لازم ہے ان لوگوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے ينسلون، پھسلتے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس اچانک ان کافروں، ان لوگوں کی آنکھیں، ان لوگوں کی نظریں جنہوں نے کفر کیا وہ کھلی اوپر کی طرف لگی رہیں گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا ویلنا، کہتے رہیں گے ہے افسوس، قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یقین ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بل كُنَّا ظَالِمِينَ، بلکہ ہم تو زیادتی کرنے والے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یقیناً تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے رہتے تھے جہنم کا ایندھن ہو۔ انتم لہا واردون، تم اس میں پہنچنے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر واقعی یہ تمہارے معبود حقیقی معبود ہوتے، ما وردوہا، تو وہ اس میں پہنچتے نہ۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ،
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہر ایک اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور ان کے لیے اس جہنم کے اندر چیخنا چلانا ہوگا، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں سنیں گے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہوں گے ان کو اللہ جل وعلا بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں گے، اور اوپر کی طرف سے اوپر ایک سرپوش ڈال دیا جائے گا، اور اس کے اندر یہ چیخیں چلاتے ہوں گے، کوئی نہیں سنے گا ان کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔